کہ سلطان ٹیپو کو دوسرے علاقوں کے لوگوں سے زیادہ وہ یاد کریں. ایک مستقل موضوع ہے, اس پر ایک سیمینار ہو سکتا ہے, بھٹکل اور ٹیپو سلطان, قوم نوائب اور ٹیپو سلطان. بہت ساری غلط فہمیاں بھی پھیلائی گئی کہ سلطان ٹیپو کی سلطنت کے خاتمے میں ہماری اپنی برادری کا حصہ تھا, اور بدرالزماں نائتا کے تعلق سے غلط فہمیاں پھیلائی گئی. ہم نے اپنی کتاب کے اندر جو سلطان ٹیپو سلطان پر حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک پر لکھی گئی تھی, اور اس کی اشاعت کا اور اس کی ترتیب کا ان کو بڑا انتظار رہتا تھا. اس کا اندازہ آپ یوں کر سکتے ہیں کہ جب انہوں نے ہم سے اس موضوع پر لکھنے کے لیے کہا تو بار بار یہ خط میں لکھتے تھے کہ آپ کا کام کہاں تک پہنچا ہے, کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اس دنیا سے چلے جائیں اور اب جو ہے حسرت کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں. اس کے لیے ہم نے جامعہ اسلامیہ میں 1 سال کی مستقل چھٹی کی تاکہ حضرت مولانا کی اس خواہش کو پائے تکمیل تک پہنچائیں. مولانا کہتے تھے کہ بھٹکل والوں کو حق شفاع حاصل ہے, بھٹکل والے ہی جو ہے اس موضوع پر ان کی شان نشان جو ہے سیرت لکھ سکتے ہیں, اور جیسے تعارف بھٹکل والے کر سکتے ہیں دوسرے لوگ اس لیے نہیں کر سکتے کہ ان کا خاندانی تعلق حضرت مولانا علی میاں صاحب جانتے تھے کہ ٹیپو سلطان سے تھا. مولانا کا کہنا یہ تھا کہ ٹیپو کا بحیثیت ایک بہادر, ایک منتظم, ایک حکمراں تعارف تو ہوا ہے, لیکن محب وطن تعارف کے ساتھ ساتھ محب دین جس طرح تھا اس طرح کا تعارف نہیں ہوا. مولانا کی خواہش یہ تھی, اپنی جگہ وہ جو ولی تھا, ماشاءاللہ میں مبارکباد دیتا ہوں تنظیم کے صدر سیکریٹری صاحبان کو کہ انہوں نے بہت ہی اچھا موضوع منتخب کیا. بحیثیت ایک کیا کہتے ہیں مسلم حکمراں, اسلامی جھلک اس کے اندر کس طرح پائی جاتی تھی. ماشاءاللہ بچوں نے بڑی اچھی تیاری کی. بھٹکل سے ہم لوگوں کا تعلق, ہم لوگوں کا ٹیپو سلطان سے تعلق اس لیے بھی ہے, میں اس سے پہلے 2-3 دفعہ سرکاری جلسے میں بات کہہ چکا ہوں کہ ٹیپو سلطان کی دادی فتح محمد خان کی ایک بیوی ہماری اپنی برادری نوائب برادری سے تھی, اور ٹیپو سلطان نے بیک وقت 2 جو ہے عورتوں سے شادی کی تھی بیک وقت, ایک کے بعد دیگرے میں, ایک ساتھ ایک ہی مجلس میں نکاح ہوا تھا. اس میں ایک ہماری نوائب قوم کی جو ہے بچی تھی, تو سسرالی رشتہ بھی تھا اور آبائی خاندانی خونی رشتہ بھی تھا. سلطانی مسجد کے قریب اسی مقام کے متعلق کہا جاتا ہے جو قریب میں ہے, پہلا مکان اندر داخل ہوتے ہیں بائیں طرف, کہ وہ سلطان ٹیپو کا دادی حال تھا, اور یہ مسجد اس نے بنائی تھی. ہماری جو ہے انجمن کا جو ہے جو گوڑو ہے, جو پہاڑ ہے, اس پر ایک زمانے میں ایک کرسی ہوا کرتی تھی. لوگ بتاتے ہیں کہ ٹیپو سلطان جب ہندوستان کے مختلف علاقوں کے دوروں کے بعد بھٹکل پہنچے تھے تو انہوں نے وہ کرسی بنوائی تھی, اور اس پہاڑ کی اس کرسی پر بیٹھ کر وہ پورے شہر کا نظارہ کرتے تھے. اور سب سے پہلے بحری بیڑا جو انہوں نے قائم کیا مسلم حکمرانوں میں انہوں نے قائم کیا, اور سب سے پہلے بحری بیڑا بھٹکل میں قائم کیا. یہ بھی بڑی بات, مینگلور میں بھی اور کارواڑ میں بھی, لیکن بھٹکل میں اس کو سبقت حاصل ہے کہ ہمارا ٹیپو سلطان کے کنڑی خطوط تو ملتے ہیں, ایک آدھ اردو خطوط ملتے ہیں, لیکن ہمارے بھٹکل میں انہوں نے جو مسجد تعمیر کی تھی تولیت نامہ انہوں نے لکھ کر دیا تھا. سید کاظمی شاید خاندان برماور خاندان تھا, وہ خط جو ہے اس کی نقل آج بھی ہمارے مولانا ابوالحسن نقوی اسلامک اکیڈمی کے میوزیم کے اندر موجود ہے, کہ اس نے لکھا کہ میں نے مسجد اللہ کے لیے تعمیر کی, فلاں خاندان کو بھٹکل میں نے اس کا متولی بنایا. آج بھی وہ خط آپ ہمارے یہاں دیکھ سکتے ہیں. اس اعتبار سے ہمارا تعلق ہے. ہندوستان کی پہچان نہیں, میں سمجھتا ہوں پوری دنیا میں مسلمانوں کی پہچان بھی ٹیپو سلطان تھے حکمرانی کے اندر. سچی بات ہے. مولانا عبدالرقیب صاحب نے کہا اور ہمارے بچوں نے کہا, لڑتے ہوئے جان دینا نہیں, اپنی بچوں کو بھی قربان کرنا, اپنے پورے خاندان کو اس طرح قربان کرنا کہ انسانی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. لوگوں نے ان کو موازنہ کیا ہے نیپولین سے, اور کہا کہ نیپولین سے بھی آگے تھے. نیپولین بہادر تھا لیکن جان کا نذرانہ اس نے پیش نہیں کیا. لیکن افسوس, جیسے کہ بہادر شاہ ظفر نے کہا, کتنا ہے بد نصیب ظفر, دفن کے لیے 2 گز زمین بھی نہ مل سکی گویا. ہمارا, میں تو نہیں کہوں گا ٹیپو سلطان بد نصیب, اس سے زیادہ خوش قسمت کوئی نہیں تھا اس زمانے میں, لیکن جس ملک کے لیے, جس جگہ کے لیے, جس خطے کے لیے اس نے جان دی, آج
جو ہے اس علاقے میں اس کا نام لینا گناہ سمجھا جاتا ہے. پرسوں ڈی ایس پی کی طرف سے یہ آرڈر آیا کہ ان کی جنتی مولانا نے ان کی یاد میں کوئی پٹا بھی آپ پہنیں گے ہم آپ کے خلاف کارروائی کریں گے. حد ہو گئی, حد ہو گئی بے وفائی کی, احسان شناسی کی. ٹیپو سلطان کون تھے؟ ٹیپو سلطان کی جانے کا نقصان ہمارے اپنی برادری کو, ہمارے اس خطے کو نہیں ہوا. آپ یقین نہیں کریں گے, ہم نے جب کتاب لکھی 600 صفحے کی, آپ یقین مانیے ہم نے کم از کم 20 سے 25 ہزار صفحات پڑھے اور پورے ہندوستان کا ہم نے دورہ کیا, کتب خانوں کو کنگالنے کی ہم نے کوشش کی. ہمیں حیرت ہوئی کہ اسلامی تاریخ میں کسی کی جو ہے شہادت کا وہ اثر نہیں ہوا جو جس شہادت کا اثر جو ہے ٹیپو سلطان کا پوری دنیا پر پڑا. ٹیپو سلطان کے وقت پوری دنیا میں 1,57,00,000 مربع کلومیٹر پر مسلمان حکمرانی کر رہے تھے. 1,57,00,000. جیسی ٹیپو کی شہادت ہوئی وہ پوری جو ہے پورا ہمارا رقبہ 45 لاکھ رقبے تک سمٹ گیا. 17% سے 5% پر آ گیا. آپ سوچئے, وہ ہمارا میسور کا حکمران نہیں تھا, وہ عالم اسلام کا حکمران تھا. اور دھڑا دھڑ وکٹیں گرتی گئی. 45 لاکھ کہاں اور 1,57,00,000 کہاں, آپ سوچ سکتے ہیں. اور اس نے صرف میسور کی اور ہندوستان کی فکر نہیں کی, اس نے پوری دنیا کے مسلمانوں کی فکر کی. اس نے ترکی سے رابطہ کیا, عمان سے رابطہ کیا, ایران سے رابطہ کیا. اسی لیے مولانا علی پہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے اس سے بڑا اسلامی تاریخ میں بیک وقت محب وطن اور محب دین, ذہین اور خوددار اور صاحب بصیرت حکمراں پیدا نہیں ہوا. صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کو الگ کیجئے, لیکن عام حجاز مقدس سے ہٹ کر اسلامی تاریخ میں اس سے زیادہ ذہین. نتیجہ یہ ہے کہ پوری دنیا پر قبضے کے باوجود انگریز کہتے تھے کہ ہم جو ہے حکمران جو ہے کیا کہتے ہیں ہماری حکمرانی ہے یا نہیں, یہ سوال نشان تھا. لیکن ٹیپو کی شہادت کے بعد انہوں نے پہلی دفعہ کہا آج سے یہ ملک ہمارا ہے. کتنا حصہ ملا, لیکن وہ جانتے تھے ٹیپو کو ہم سے زیادہ ہمارے دشمن سمجھتے تھے. افسوس ہمارے اس علاقے میں, جس علاقے میں پیدا ہوا, جس علاقے کی پہچان میسور پیلس سے نہیں ہے, ہمارے نظام سودا سے نہیں ہے, ہمارے یہاں کی جو ہے اچھی عمارتوں سے نہیں ہے, جس شہر کی پہچان نہیں, جس ریاست کی پہچان نہیں, جس ملک کی پوری دنیا میں پہچان تاج محل اور قطب مینار اور چار مینار سے بڑھ کر ٹیپو سلطان سے ہے, اس ملک کے حکمرانوں نے نہیں, وہاں کے عوام نے بھی غلط فہمی کے اندر مبتلا ہو کر ٹیپو سلطان کے متعلق ایسی حرکتیں کرنی شروع کر دی جس سے پوری دنیا میں ہمارا ملک اس پر شرمندہ بنا, ان کا نام لینا گناہ بن گیا. ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد ایسا محسوس ہوتا تھا کہ پوری دنیا مسلمانوں کے اندر بیٹھ گئی ہے. ایک افسردگی تھی, لیکن یاد رکھیے پوری تاریخ میں جب ظلم آخری حد تک پہنچ جاتا ہے اس کے بعد مسلمان سر اٹھاتے ہیں. اس کے بعد مسلمانوں کا جو سلسلہ 1857 کے بعد شروع ہوا ہے, تعلیمی میدان میں, سیاسی میدان میں, معاشی میدان میں, دینی میدان میں, آپ اٹھا کے دیکھیے 1857 پھر 1947 کے بعد کل جو حالات پیش آئے, ایک آخری امید کی کرن تھی ہمیں عدالت سے, وہ بھی عدالت عالیہ سے, اپنے مسلم ججوں کی موجودگی میں. جس طرح جو ہے کیا کیا گیا, پامال کیا گیا عدالت کے اصولوں کو, انصاف کے اصولوں کو, لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے اب اس کے بعد ظلم کی کوئی حد نہیں رہ گئی ہے. اب مسلمانوں کو اٹھنا ہی اٹھنا ہے انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے کل کے فیصلے کے بعد مسلمان پہلے سے زیادہ انشاءاللہ سر اٹھا کے انشاءاللہ جینے کی کوشش کریں گے. آپ یقین مانیے اس شر کے پہلو میں خیر کا پہلو نظر آ رہا ہے. مستقل موضوع ہے, مجلس میں جو ہے اس پر نشست منعقد ہوتی, میں آپ کے سامنے کچھ کہہ سکتا تھا, گھبرانے کی ضرورت نہیں. ہمارے پاس جو ہے 1,57,00,000 رقبے کے بعد 45 لاکھ رقبے میں سمٹنے کے باوجود ہم مایوس نہیں ہوئے. ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے مایوس نہیں ہوں گے. ہمارے لیے دعوتی اعتبار سے یہ فضا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے انشاءاللہ. پوری دنیا میں انشاءاللہ ہمارا ملک دین کے اعتبار سے اپنی شناخت ظاہر کرے گا انشاءاللہ. میں تنظیم کے ذمہ داروں سے گزارش کروں گا کہ یہ بیچارے ظالم نہیں ہیں جو سلطان کے خلاف بولتے ہیں, سلطان کے خلاف لکھتے ہیں, یہ مظلوم ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے. جس دن ان کو معلوم ہو جائے گا ٹیپو کی جو ہے صفائی مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلموں نے پیش کی. مہاتما گاندھی نے لکھا کہ سچا محب وطن تھا,
ہندوستان کی پہچان آپ یقین مانیے پنچایت راج کی وجہ سے پوری دنیا میں اس وقت ہمارا ملک جو ہے اپنی شہرت رکھتا ہے، پنچایتی نظام کی وجہ سے۔ آپ کو پتا ہے اس پنچایتی نظام کا آغاز کس نے کیا؟ سب سے پہلے ٹیپو سلطان نے اس کا تعارف کرایا پوری دنیا میں، پنچایتی نظام کہیں دنیا میں نہیں تھا۔ اردو اخبار کا سب سے پہلا موجد تھا، سب سے پہلا فوجی اخبار کے نام سے پوری دنیا میں کہیں پر بھی اردو اخبار اس سے پہلے نکلتا نہیں تھا۔ اس نے مسلمانوں کا سب سے پہلا پریس عالم اسلام میں قائم کیا۔ اس کا ذہن عجیب و غریب، اتنی مصروفیات کے باوجود وہ ایک ہفتہ دارالسلطنت میں نہیں رہتا تھا، لیکن آپ کو حیرت ہوگی اس دوران بھی اس نے 50 سے کم سال اس کی عمر تھی، 49 ایئرس۔ بہت سارے لوگوں کو پتا نہیں 50 سال اس کی عمر نہیں تھی، اتنی مصروفیت کے باوجود اس نے 45 کتابیں لکھی۔ آپ یقین میں کتنا بڑا عالم تھا، ایک کتاب لکھنے کے متعلق سال لگ جاتے ہیں، سوچنے کے متعلق۔ 17 سال میں اس نے لڑنا شروع کیا، مرتے دم تک لڑتا رہا، شہادت تک لڑتا رہا۔ کہاں سے وقت نکالتا تھا؟ روزانہ 1 گھنٹہ قرآن شریف پڑھنے کا معمول تھا، سفر میں ہو، حضر میں ہو، دربار میں ہو، دربار کے باہر ہو، میدان جنگ میں ہو، 1 گھنٹے سے تک ہمیشہ باوضو رہتا تھا۔ کبھی اس کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر، ولی نہیں، ولیوں کا ولی، قطب نہیں، قطب الاقطاب تھا وہ۔ کیا بات تھی، بیک وقت حکمرانی، بیک وقت ولایت، بیک وقت قطبیت، چھوٹی سی عمر میں۔ اس کے کتب خانے کے متعلق لکھا، کتابوں کا اتنا ذوق تھا، 22,000 کتابیں اس کے کتب خانے کے اندر موجود تھی۔ 22,000 کتابیں، آج سوچ نہیں سکتے۔ ہمارے اس پورے علاقے کا سب سے بڑا کتب خانہ جامعہ اسلامیہ کا ہے، اب جا کے 25,000 کتابیں ہوئی۔ اس زمانے کے اندر پریس نہیں تھے، کتابیں کہاں سے منگاتا تھا؟ کتنا ذہین تھا۔ اس نے فرانس سے رابطہ کیا، کتنا ذہین تھا۔ اسلامی سلطنت کو پوری دنیا میں عالم اسلام کو متحد کرنے کے لیے ترکوں سے رابطہ کیا۔ 1 اور 2 کہاں بتا۔ اور اس کی اصل میں بات کیا ہے؟ ان کی نزدیک، ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے نزدیک یہ ہے کہ جو سچا محب دین ہوتا ہے اس کو بیک وقت جو ہے محب وطن نہیں کہہ سکتے، 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ ہمارے پاس حب الوطنی اور حب الدینی دونوں ایک ساتھ ہو سکتے ہیں۔ اس کا سب سے بہترین نمونہ آخری درجے کا دین کا پاسدار، وفادار ہو کر بھی آخری درجے کا اپنے وطن کا بھی پاسدار ہو سکتا ہے، ٹیپو نے بتایا۔ یہاں سے غلط فہمی ہوئی، اور غلط فہمی کیا؟ کورگ کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ 70,000 ہندوؤں کو اس نے جبرن مسلمان کیا۔ ہنسی آتی ہے، چند لاکھ کی پوری سلطنت کی آبادی میں اس زمانے میں پوری کورگ کے اندر 25,000 کل آبادی تھی۔ 25,000 میں 10,000 سے زیادہ مسلمان اور کرسچن تھے، 15,000 غیر مسلم نہیں تھے۔ کہاں سے لا کر اس نے 55,000 اور ایکسٹرا کورگ کے اندر لوگوں کو بسا کر مسلمان کیا؟ خود ہندوؤں نے لکھا کہ 500 ہندو تھے جو ہندو مذہب کی آپسی نیش کی، جو ان کی یہاں پر وہ حرکتیں ہیں شودر اور جو ہے کیا کہتے ہیں ہریجن، اس سے تنگ آ کر انہوں نے کہا کہ ہم عیسائی مذہب قبول کرتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، آپ اپنے مذہب ہندو مذہب پہ رہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں مذہب تبدیل کرنا ہی کرنا، آپ کچھ بھی کہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ کو تبدیل کرنا ہے میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مذہب قبول کیجئے۔ اس موقع پر 500 ہندوؤں نے جو ہے اسلام قبول کیا تھا۔ اس 500 کو بڑا بڑا کے کہاں تک پہنچا دیا؟ 70,000 تک پہنچا دیا۔ کسی غیر مسلم ہندو حکمران نے ہندوؤں کی وہ رعایت نہیں کی، پورے ملک میں آپ بتا سکتے ہیں جتنی رعایت ہمارے ٹیپو سلطان نے کی۔ محل کے پڑوس میں مندر کون گوارا کر سکتا ہے؟ مندر کے پڑوس میں مسجد باندھنی ہے اس کو، اور ہندوؤں سے اجازت لے رہا ہے۔ 1 اور 2 اور 3 اور 4 سب سے بڑھ کر اس کے تعلقات ہندو بھائی بہنوں کے ساتھ اتنے خوشگوار تھے، جب شہادت کے بعد اس کے علاقے کا جائزہ لیا گیا، سب سے زیادہ غیر مسلم لڑکیاں اس کے لیے جان نثار کرنے کے لیے میدان میں آئی۔ اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ آپ شرنگیری مٹھ میں جائیے، وہاں جب مراٹھوں نے حملہ کیا، جان کی باتی لگانے پر جو ہے اس نے لگانے کا وعدہ کرتے ہوئے جو خط لکھا تھا شرنگیری مٹھ کو، کسی ہندو نے نہیں لکھا تھا۔ پونانی، کالیکٹ، شرنگیری، مینگلور، جہاں بھی آپ دیکھیے وہاں کے مندروں میں آج بھی ہزاروں نے، کروڑوں نے، اربوں روپے کی ملکیت کی زمینیں ہیں، اور وہ سب ٹیپو کے اس زمانے کے اندر ان مندروں کو جو ہے ہدیہ کی ہوئی زمینیں ہیں۔ ایک مستقل موضوع ہے،
میں تنظیم کے ذمہ داروں سے گزارش کروں گا کہ بھٹکل کی سطح پر کم از کم اگلی بار ایک دن بھر کا پروگرام ہونا چاہیے، ایک سیمینار ہو جس میں غیر مسلم مقررین کو بلایا جائے پورے ملک سے، ہندوستان سے، بھٹکل کے آس پاس سے، اور ہمارے غیر مسلم اسکولوں میں خاص کر یہ موضوع دیا جائے بحیثیت مذہبی روادار ٹیپو سلطان، کنڑ میں اور انگلش میں آپ لکھیں، 10-10 15-15 ہزار کے انعامات ان کو دیے جائیں، اور یہ بتایا جائے کہ اس غلط فہمی کو دور کرنے والے مسلمانوں سے زیادہ ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں، بچے ہیں، یہ طلباء ہیں، کل کو جا کر قوم کی ایک قوم کو لیڈ کریں گے، تاکہ ابھی سے ان کا ذہن، ہمارے یہ پلاننگ نہیں ہے۔ آج پکایا، پکنے سے پہلے کھانا چاہیے، اور پکانے سے پہلے چیز تیار ہونی چاہیے۔ ہم 10 سال کے متعلق سوچیں، 10 سال کے بعد کیا ہونے والا ہے، ابھی سے اپنے شہر کے، اپنے آس پاس کے ہندو بھائی بہنوں کے ذہن صاف کرنے کی کوشش کریں، ابھی سے اس کے لیے کوششیں شروع کریں۔ میں سمجھتا ہوں، لیکن افسوس جس حکمران نے اپنی جان دی، اپنی سلطنت دی، آج ان کے بچے آٹو رکشہ نہیں، سائیکل رکشہ چلا رہے ہیں کلکتے میں۔ یہاں پر ہاشم بھائی نہیں ہے، وہ بتا سکتے ہیں، ان کے ایک پوتے ہمارے پاس آئے تھے ابھی کچھ سال پہلے، یاد ہو نہیں آپ لوگوں کو یاد ہوگا، خیر تنظیم میں بھی آئے تھے، ہمارے اکیڈمی میں آئے تھے۔ افسوس ایک چھوٹی سی زمین کو حکومت نہیں دے سکتی۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں اور یہی کہتا ہوں کہ ان غلط فہمیوں کی وجہ سے وہ ہم کو ظالم نظر آتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ غلط فہمی ان کی دور ہوگی، ہم سے بڑھ کر وہ وکیل بن کر ٹیپو سلطان کے میدان میں آئیں گے۔ آپ دیکھیے، ہمارے مولانا ریاض الرحمان صاحب نے اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے یہی کہہ سکتا ہوں کہ ٹیپو کو یاد رکھنے کا سب سے زیادہ حق ہم لوگوں کو ہے، لیکن افسوس کے بھٹکل میں اس کی یادگار تو اس کی بنائی ہوئی ہے، لیکن ہماری طرف سے اس کے حق میں کوئی بنائی ہوئی یادگار نہیں ہے۔ میں مجلس اصلاح تنظیم کے ذمہ داروں سے گزارش کروں گا کہ اس کی یادگار بھی ہمارے بھٹکل میں ہونی چاہیے، کوئی ٹاور ہو، کوئی گیٹ ہو، کوئی سڑک ہو، کوئی کالونی ہو، کچھ نہیں تو تنظیم میں بننے والی بہت بڑی بلڈنگ میں کوئی ہال جو ہے ان کی طرف منسوخ کیا جائے۔ ہمارا حق پہنچتا ہے کہ ہماری پہچان، ہماری شہرت، ہماری نیک نامی کا ایک بڑا حصہ ٹیپو سلطان کا بھی ہے۔ اور میں بس آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ ٹیپو کی زرعی تاریخ کا ہر باب ایسا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس باب میں وہ منفرد ہے، دوسرا باب اس سے بڑھ کر ہے، تیسرا باب اس سے بڑھ کر ہے۔ کوئی تعلیمی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، مذہبی رواداری کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، ذہانت کے اعتبار سے آخری درجے کا، اور اس کم عمری میں جو اس نے کارنامے انجام دیے، بس اس کو مولانا ظفر علی صاحب نے اسی طرح تعبیر کیا کہ آپ کا حکمراں نہیں تھا، پوری دنیا کا مسلمانوں کا حکمراں تھا، اس کے اٹھتے ہی مسلمانوں کا گھر بیٹھ گیا تھا، قیامت کا قیام اور قیامت کا قعود، پوری دنیا متاثر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ان کی اچھی چیزوں کو ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کوشش کریں کہ ایک مصروف ترین انسان، ایک ذہین ترین انسان آخری درجے کی محب الوطنی کے ساتھ ایک محب الدینی کا ثبوت جس طرح ثبوت دے سکتا ہے، ورنہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، محب وطن بننے میں سیکولر بن جاتے ہیں، ایسی چیزیں کرتے ہیں، ایسی حرکتیں کرتے ہیں، جلسوں میں ان کے جا کر ایسے رسوم و رواج کے ہم پابند ہو جاتے ہیں یا ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں جو شریعت کے اعتبار سے جس کی گنجائش نہیں ہے۔ محب وطن ہونے کا مطلب اپنے دین سے کوئی کمپرومائز کرنا نہیں۔ ٹیپو نے بتایا ہے ہم اپنی دین کی پہچان کے ساتھ ہر جگہ رہیں گے، اور دونوں چیزیں متضاد نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم آخری درجے کی محب وطن ہوں، اور اس سے بڑھ کر ہم محب دین ہوں، محب اسلام ہو، اور محب اللہ ہو، اور محب النبی بنے، اور اپنی پہچان کے ساتھ ہر جگہ ہم رہنے کی کوشش کریں، اسی کے ساتھ جئیں، اسی کے ساتھ بنے۔ اللہ اس کی توفیق مجھے عطا فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے۔ میں مجلس اصلاح تنظیم کی تمام ذمہ داروں کو خصوصیت کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس نادر اور تاریخی اور یادگار موقع پر ہمیں یہاں پر آنے اور اپنے خیالات کی اظہار کا موقع دیا۔ ایک مستقل موضوع ہے، مجھے امید ہے کہ اگلے سال انشاءاللہ ایک بڑے پیمانے پر انشاءاللہ ہم ٹیپو سلطان کو یاد کرنے کی سیمینار کی شکل میں، جلسے عام کی شکل میں، بلکہ ایک نمائش کی شکل میں، مسابقات کی شکل میں انشاءاللہ، اور غیر مسلموں کو مدعو کر کے ان سے، ان کے ذہنوں سے غلط فہمیوں کو دور کرنے کی شکل میں، اور اسی کے ساتھ اسی وقت انشاءاللہ ٹیپو کی ایک بڑی یادگار بھٹکل میں قائم کرنے کے اعلان کے ساتھ اس جو ہے کاروبار کو ہم آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ پھر ایک بار میں آپ کا مشکور ہوں، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ دنیا یاد رکھے نہ رکھے لیکن ہم احسان فراموش نہیں بنیں گے۔ ہم مرتے دم تک قیامت تک بھٹکل والے، ہمارے پرانے والے ٹیپو سلطان کو فراموش نہیں کر سکیں گے۔ کسی نہ کسی طرح دلوں کے ساتھ، زبانوں پر بھی انشاءاللہ اس کا ذکر ہمیں انشاءاللہ زندہ اور پائندہ رکھنے میں مبید اور معاون ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔